السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور دیکھا کہ صحابہ کرام دو گروہ میں وہاں پر الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ذکر و اذکار میں مشغول تھا، جبکہ دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور پھر تعلیم و تعلم والے گروہ میں شریک ہو گئے اور فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے آخری معلم ہیں، کیونکہ آپ نے معلمانہ اخلاقیات کی تکمیل کر رکھی ہے۔ دیگر معلمین تو قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن وہ اس میدان میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہ کر پائیں گے، اور عمل تدریس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی سے ہی انسانوں کے ذہنوں میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے، اور وہی طریقے مؤثر رہیں گے جو خاتم المعلمین نے اختیار کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ بات کو ذہن نشین کراتے ہوئے مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس طرح مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ جلدی سے بات سمجھ لیتے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال دے کر واپس لینے والے کی مثال دی کہ جیسے کتا قے کر کے چاٹنا شروع کر دے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا کہ میرے والد مرحوم نے حج نہ کیا تھا، تو کیا میں ان کی جگہ اس فرض کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ مان لو تمہارے والد مرحوم کو کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا تو کیا وہ قرض بھی تم ادا کرتے؟ جواب میں کہا ہاں اللہ کا رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے والد کی جگہ پر حج کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم بات کو ذہن نشین کراتے ہوئے 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس ارشاد مبارک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے، نہ کہ صرف لبادہ یا حلیہ۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علموں سے امتحان کی غرض سے سوال بھی پوچھا کرتے تھے، تاکہ اس طرح بھی کوئی بات ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے حدیث جبرائیل کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت دل نشین ہوتی تھی اور سادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ طالب علم کا خیر مقدم بھی کرتے تھے، مخاطب لوگوں کو قریب بھی کرتے تھے، بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ بھی کراتے تھے، شاگردوں کو نام، کنیت یا لقب سے بھی پکارتے تھے، شاگردوں کے کبھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتے، کبھی ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے، اور شاگردوں کے لیے دعا بھی دیا کرتے تھے، اشاروں کا بھی استعمال کرتے تھے، اور کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے لکیریں کھینچ کر بھی سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب معلم اس حیثیت سے بھی تھے کہ آپ پہلے خود عمل کرتے اور پھر اس کے بعد طلباء سے کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب عام طور پر تقابلی ہوا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر پہلے کسی بھی بات کو اجمالی طور پر بتاتے تھے اور پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر بتاتے تھے۔ اگر کوئی بات شرم و حیا والی ہوتی
تو اس کو اشاروں اور کنایے سے بتاتے تھے، اور اگر کوئی بات شرم والی بھی ہوتی اور اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا تو پھر آپ اس کو ضرور بیان کرتے۔ آپ شرماتے ہوئے بات کو نہ چھپاتے تھے بلکہ اس کی وضاحت کرتے تاکہ امت کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی عمدہ سوال کرتا تو اس کی تعریف بھی کرتے تھے تاکہ سوال کرنے والے کی ہمت افزائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سوال و جواب والا سسٹم زیادہ ہوا کرتا تھا، اور اگر آپ کو بات معلوم نہ ہوتی تو وحی کا انتظار کرتے تھے پھر جواب دیا کرتے، اور کبھی کبھی لا یعنی اور بیکار سوالات کرنے پر تنبیہ بھی کرتے تھے، اس کو ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ رہتے تھے، غریب و مسکین طلباء کی کفالت بھی کرتے تھے، اور طلباء کی صلاحیتوں کی مناسبت سے کام لیا کرتے تھے۔ ہمیشہ طلباء کے حالات کو پیش نظر رکھتے، لائق شاگردوں کی عزت افزائی کرتے، اور طلباء کی غیر حاضری کا نوٹس بھی لیا کرتے تھے۔ حسن خلق آپ کی تدریس کا سب سے عمدہ پہلو تھا۔ آپ کے طلباء آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے کھینچے چلے آتے تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی تعریف کر رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علموں کے لیے کثرت سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ قیامت تک کی انسانیت آپ کی طالب علم ہی ہے، اور آپ کی امت تو خاص طور پر آپ کی طالب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص طور پر اور کل انسانیت کے لیے عام طور پر بے حد دعائیں کی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے دوستو، کہ گزشتہ اقوام کی ساری خرابیاں اس قوم میں ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ اور انسانیت تباہ نہیں کی گئی۔ محسن انسانیت روز محشر بھی اپنے طالب علم کو یاد رکھیں گے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں پر موجود رہوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طالب علموں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا طالب علم بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔